السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے قریش کا طوفان بدتمیزی۔ کافر ہاتھ دھو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھیوں کے پیچھے پڑے رہے، چنانچہ وہ بڑی بے دردی سے ستاتے، گالیاں دیتے، پتھر برساتے اور اپنی ذلیل حرکتوں کی ایسی نمائش کرتے کہ شرافت نے کبھی تو آنکھیں بند کر لیں اور کبھی کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ رقیہ اور کلثوم آپ کی دو بیٹیاں تھیں، یہ عتبہ اور عتیبہ کو بیاہی تھیں۔ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹے تھے اور باپ ہی کی طرح یہ دونوں بھی اسلام کے کڑے دشمن تھے۔ چنانچہ ایک زمانے تک یہ نیک بیویوں کا ناک میں دم کیے رہے اور کڑوی باتوں سے ان کے دل چھیدتے رہے، مگر بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی تسکین نہ ہوئی تو اور اس نے ان کو بیٹوں سے جدا کر دیا۔ پھر وہ چونکہ پیارے نبی کے پڑوس میں رہتا تھا، اس لیے اس کا وجود آپ کے لیے ایک مستقل درد سر تھا۔ حد یہ ہے کہ آئے دن وہ آپ کے دروازے پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتا، کبھی غلاظت بھی لا کر ڈال جاتا۔ اس کی بیوی جمیل بھی کچھ کم نہ تھی، یہ راستے میں کانٹے بجا دیا کرتی۔ دشمنوں کا آپ کے ساتھ یہ برتاؤ تھا، مگر اس پر بھی آپ نے شرافت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا اور ان کی بدتمیزی کا جواب ہمیشہ اعلیٰ ظرفی اور خوش اخلاقی سے دیا۔ وہ سب کچھ کرتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کرتے اور صبر کرتے، اور کبھی پریشان ہو جاتے تو صرف اتنا فرماتے، آل مطلب پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ۔ پھر قریش تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل ہی کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان دینے کو تیار ہیں، تو اس سے وہ بہت سٹپٹائے اور اب ان کی ہمتیں پست ہو گئیں اور حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے یہ ناپاک ارادہ دل سے نکال دیا۔ البتہ چوٹیں کرنے اور ببتیاں کسنے سے وہ اب بھی باز نہ آئے۔ کہیں راستے میں آپ کو پا جاتے یا ساتھیوں میں دیکھتے تو وہ زور کا کہکا لگاتے اور کہتے، کیوں محمد، آسمان سے آج کچھ نہیں آیا؟ یہ کہتے، کیا اور کوئی نہیں تھا کہ خدا نے تمہیں رسول بنایا؟ یہاں تو ایک سے ایک موجود تھے، تم سے زیادہ ہوشیار بھی اور مالدار بھی۔ یا وہ تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے کہ آپ بات نہ کر سکیں۔ کمزور اور نادر مسلمانوں کو دیکھتے تو کہکا لگاتے اور اشارہ کرتے ہوئے کہتے، یہ لوگ تو زمین کے بادشاہ ہیں، جلدی روم و ایران کو تاراج کر دیں گے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، دشمنی میں ایک دم دیوانہ تھا اور شرافت و وقار سے بالکل ہی بیگانہ۔ آپ کے لیے ہر برے کام سے اسے گوارا تھا، چنانچہ جہاں پاتا وہ آپ کو کوستا اور اوروں کو بھی آپ کے خلاف اکساتا۔ آپ نماز پڑھتے تو کچھ اوباشوں کو ساتھ لے کر خوب ہنسی اڑاتا اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تو گنڈوں کو جمع کر کے کہکا لگاتا اور بار بار لوگوں سے کہتا، محمد کے پرزے اڑاؤ، پھر چین کی بنسی بجاؤ۔ یہی کیا، ایک دن تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، خدا کی قسم کل ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا اتنا بھاری کہ اٹھائے نہ اٹھے، اور جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائے گا اس کا سر بیس کر رکھ دوں گا، نعوذ باللہ۔ پھر چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، آل مناف بھی جو کچھ کریں گے دیکھا جائے گا۔ ساتھیوں نے بھی خوب ہمت افزائی کی اور جوش دلاتے ہوئے بولے، توبہ توبہ، ہم لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اس طرف سے؟ آپ تو بالکل بے غم رہی اور جو جی میں آئے بے دھڑک کیجیے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو ابو جہل نے ایک بھاری پتھر لیا اور کعبہ کے پاس انتظار میں بیٹھ گیا اور قریبی ساتھی بھی بیٹھ گئے۔ پھر روز کی طرح پیارے نبی آئے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوئے اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ پھر جو ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ ساتھی چپ چاپ بیٹھے رہے اور غور سے دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے۔ کتنا عجیب منظر تھا یہ! ایک دشمن خدا اس سر کو کچلنے جا رہا تھا جو سر خدا کے قدموں کو چھو رہا تھا اور اس وجود کو مٹانے جا رہا تھا جس کا نگہبان خود خدا تھا۔ ساتھی ہونے والے حادثے پر نظریں جمائے تھرکتے ہوئے دل سے ابو جہل کو دیکھتے رہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹ پڑا، چہرہ اترا اور آنکھیں چڑی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں پتھر جوں کا توں تھا۔ ساتھی سخت حیران ہوئے، بھر کر انہوں نے پوچھا، ارے ابو الحکم، کیا ہوا ابو جہل؟ ہانپتے ہوئے، ارے تمہیں کو کچھ نہیں دکھتا؟ سامنے آگ کا الاؤ ہے، ذرا بھی آگے بڑھتا تو بھسم ہو کر رہ جاتا۔ یہ سن کر وہ اور حیران ہوئے اور حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ معلوم ہوتا ہے ارادہ بدل گیا اور کرنے کو جی چاہتا نہیں، بس اسی لیے سب ہیلے بہانے بنا رہا ہے۔ چنانچہ ایک ساتھی تو جوش سے بےتاب ہو گیا اور فوراً اس نے وہی پتھر اٹھایا اور اسی ارادے سے آپ کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی دور گیا کہ اس کے قدم بھی رک گئے اور پھر وہ لوٹ پڑا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا اور خوف سے آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور دشمنوں کی سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، قریش نے بڑی بڑی سازشیں کی اور بار بار کی، لیکن ان کے ارمان کبھی پورے نہ ہوئے اور وہ مسلسل منہ کی کھاتے رہے۔ پھر اب وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، آپ پر کسی
طرح بسنا چلا تو انہوں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ پھر اس کام میں قریش تنہا نہ تھے اور بہت سے قبیلے بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی پیٹ ٹھونک رہے تھے۔ ان قبیلوں نے آپس میں ایک معاہدہ بھی کیا۔ اس معاہدے کی روح سے کوئی قبیلہ کسی مسلمان کو پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ ہر قبیلے کا فرض تھا کہ جہاں کہیں مسلمان مل جائیں وہ ان کے لیے سراپا ظلم و ستم بن جائے، ان کو خوب مارے پیٹے اور جس طرح ہو سکے انہیں ذلیل و رسوا کرے، شرافت اور انسانیت سے سر پیٹے تو پیٹا کرے، وہ اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کرے۔ اگر کسی کا غلام یا باندی مسلمان ہو جائے تو اس پر وہ ذرا بھی ترس نہ کھائے، ترس کھانا تو درکنار اسے وہ اتنا ستائے کہ وہ نئے دین سے بیزار ہو جائے اور پھر اپنے آبائی دین کی طرف اپنا لے۔ دن بدن ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے، ان میں ایسے ایسے بے رحم بھی تھے جن کے سینوں میں دل نہ تھے، پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان ظالموں نے بے کس مسلمانوں کو قید کیا، مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا، پانی میں غوطہ دیا اور نہ جانے کیا کیا کیا، مگر ان سب کے باوجود اہل ایمان پوری پامردی سے اسلام پر جمے رہے اور مردانہ وار ساری آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ انہی جوان مردوں میں یاسر، ان کی بیوی سمیہ اور لختے جگر عمار بھی تھے۔ یہ تینوں مکہ کے غریبوں میں سے تھے اور بہت پہلے اسلام لے آئے تھے۔ خاندان والے ان کے کپڑے اتار دیتے اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے، اس کے علاوہ کبھی آگ میں جلاتے اور کبھی پانی میں غوطے دیتے۔ اسی بے کسی کے عالم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا تو آپ ان کو تسلی دیتے اور بہت ہی بڑے لہجے میں فرماتے، صبر کرو، صبر تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے تو اسی طرح تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی، لیکن حضرت سمیہ کو ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ ہر وقت ان کی جان کے پیچھے پڑا رہتا اور بڑی بے دردی سے سداتا۔ چنانچہ ایک روز انہیں جوش آ گیا اور گفتگو کا لہجہ ذرا سخت ہو گیا۔ اب کیا تھا، ابو جہل غصے سے بے-تاب ہو گئے۔ اتفاق سے اس وقت ہاتھ میں ورچھی بھی تھی، کھینچ کر اس نے ایسا مارا کہ آپ کا دم نکل گیا۔ اس طرح اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا شرف انہی کو نصیب ہوا۔ حضرت عمار کو بھی ظالم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے یا تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن اس مار پیٹ اور دھوپ کی سختی سے ایمانی گرمی میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ انہی جوان مردوں میں حضرت خباب بھی تھے، یہ ام انمار کے غلام تھے۔ ام انمار روز لوہے کی سلاخیں گرم کرتی اور ان کے سر پر رکھ دیا کرتی، اس کے علاوہ اور نہ جانے ان پر کیا کیا ستم ہوتے۔ حد یہ ہے کہ ایک دن کوئلے دکھائے گئے اور ان پر چت لٹا دیے کہ اسی حال میں کوئلے ٹھنڈے ہو گئے۔ تاب نہ لا کر حضرت خباب نے ان بے دردیوں کی فریاد رحمت عالم سے کی تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، خدایا خباب کی مدد کر۔ چنانچہ دعا رنگ لائی اور ام انمار کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی۔ حکیموں نے اس کا علاج کیا، بتایا گرم سلاخوں سے وہ سر کو داغا کرے۔ چنانچہ حضرت خباب لوہے کی سلاخیں گرم کرتے اور پھر اس کا سر داغتے۔ انہی جوان مردوں میں حضرت بلال بھی تھے، یہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور خلف کے بیٹے امیہ کے غلام تھے۔ امیہ ان کا کھانا پینا سب بند کر دیتا، جب بھوک پیاسے وہ بے قرار ہو جاتے اور ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ تپتی ہوئی چٹانوں پر انہیں چت لٹا دیتا اور چھاتی پر بہت بھاری پتھر رکھوا کر کہتا، یا تو محمد کا ساتھ چھوڑ دو اور لات و عزا کا پوجو، ورنہ اس طرح ایڑیاں رگڑتے رہو۔ حضرت بلال یہ سارے مظالم سہتے اور اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوتے، احدن احدن، ایک ہے، بس ایک ہے۔ وہ تو ایمان کے نشے میں چور تھے اور نشہ ایسا تھا جو ان تلخیوں سے اتر جاتا۔ چنانچہ جوش کے عالم میں وہ بار بار یہی الفاظ دہراتے۔ رحمت عالم کا گزر ہوتا تو ان کی یہ مظلومی دیکھ کر تڑپ اٹھتے اور بہت ہی بڑے درد لہجے میں فرماتے، بلال گھبراؤ نہیں، احد احد جلدی نجات دے گا۔ ورقہ بن نوفل کا گزر ہوتا تو وہ کہتے، بلال باخدا وہ ایک ہی ہے، ہاں وہ ایک ہی ہے۔ پھر وہ ظالموں کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے اسی طرح اس کی جان لے لی تو میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بناؤں گا۔ غرض حضرت بلال یہ سختیاں جھیلتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ بالآخر ایک دن حضرت ابو بکر امیہ کے پاس گئے اور بولے، ارے تجھ کو ذرا بھی خدا کا ڈر نہیں کہ اس بیچارے کو مار ڈال رہا ہے؟ وہ بولا، تم نے ہی تو اس کو بگاڑا ہے، اب تم ہی بچاؤ بھی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میرے پاس ایک مشرک غلام ہے تو اسے لے لے اور وہ مجھے دے دے۔ وہ بولا، چلو منظور ہے، لے جاؤ اسے۔ اس طرح حضرت ابو بکر نے اپنا غلام امیہ کو دے دیا اور اس سے حضرت بلال کو لے کر آزاد کرا دیا۔
صرف حضرت بلال ہی نہیں، نہ جانے کتنے غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اس جرم میں بے رحم آقاؤں کی صفاقیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ حضرت ابوبکر ان مظالم کو دیکھ دیکھ کر تڑپ اٹھے، آخر ان سے رہا نہ گیا اور سب کو خرید کر انہوں نے آزاد کر دیا، یہاں تک کہ ایک دن ان کے باپ نے کہا، بیٹے تم تو بہت کمزور غلام آزاد کر رہے ہو، ذرا ایسے غلام آزاد کرو جو بہادر اور طاقتور ہوں کہ وقت پڑے تو کچھ کام بھی آ سکیں اور مصیبت میں تمہاری مدد کر سکیں۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، ابا جان، میرا مقصد تو صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں یہ بات بہت پسند آئی اور وہی ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کسی کا اس کے ذمہ کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، اور اسے بے بس اپنی بلند و برتر رب کی خوشی حاصل کرنی ہے اور وہ جلد ہی راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔